اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يدخلوا الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل
ويصدون عن سبيل الله بارك الصالحات والمعرفة والجملة جواب عن الحاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ کے دین بھی اللہ کا اور حکم بھی اللہ کا، لانے والے بھی الرسل اللہ کے. جب یہ بات ہمارے نزدیک مسلم ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے آگے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی الحمید. اے لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے آگے. ایک اللہ تعالیٰ جو بے پرواہ و بے نیاز ہے. اور جانتے ہیں کہ ہمارا مالک وہ ایک اللہ ہے، اور وہ دین جس کو ہم اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ دین بھی اللہ کا ہے. اس کے بھیجنے والا ہمارے لیے اس دین کو پسند کرنے والا وہ بھی اللہ. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور لانے والے حدیث کے اصول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین. وہ اپنے مالک کی طرف سے لے کر ہم کو پہنچائے. ان ساری باتوں کو ماننے اور سمجھنے، اس کا عقیدہ رکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر بگاڑ، ہمارے اندر برائیاں، ہمارا معاشرہ خراب، عقیدہ خراب، عمل خراب، اخلاق و کردار خراب، یہ کیوں؟ جو میں نے پہلے مقدمات پیش کیے کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بگاڑ ہوتا ہے. وہ عقیدہ صحیح رہتا ہے، نہ عمل صحیح رہتا ہے، نہ اخلاق و معاشرہ صحیح ہے. یہ کیوں؟ مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس کے قانون سے اجرا بھی کسی بندے کا کام نہیں ہے. پھر بھی یہ چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہیں، اس چیز پر ہم نے غور نہیں کیا. اگر اس چیز پر ہم غور کریں تو ہماری غلطیاں درست ہو سکتی ہیں. اس کا صرف ایک سبب ہے، ایک بیماری ہے جس
کو شرعی اصطلاح میں غلو کہا جاتا ہے۔ غلو کی معنی کسی چیز کا اپنی حد سے بڑھ جانا، بولتے اللہ صاحب نرخ بڑھ گیا، جو ہونا چاہیے اس سے چڑھ گیا۔ غلو جس کو جو مقام اللہ نے دیا ہے اس کو اسی مقام پہ رکھنا، یہ ہے اعتدال کی راہ، انصاف کا راستہ۔ جب انسان اعتدال کی راہ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس سے کئی غلطیاں ثابت ہوتی ہیں۔ غلو کی بنا پر ہمارے اندر شرک بھی آیا، بدعتیں بھی آئیں، برائیاں بھی آئیں، حرام خوری بھی آئی، خود عملی بھی آئی، بے انصافی بھی آئی، اور جہالت اور بے علمی بھی آئی۔ یہ غلو ہمیں کسی صحیح لائن پہ صحیح راہ پہ چلنے کا موقع نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، اے لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ، حد سے مت بڑھو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی، بے دین بنانے والی، جہالت کے گڑھے میں ڈالنے والی یہی غلو تھی، یہی چیز تھی، یہی غلو جسے مراد تھی۔ لہٰذا تم بھی اس سے بچو، کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، پیدا ہوتے ہوئے سب سے پہلی بات جو اس نے کہی وہ یہ بات تھی کہ اعتدال سے رہو۔ جب ان کی والدہ بچے کو لے آئی تو لوگوں نے تانے لگائے کہ تم نے یہ جھوٹا بچہ کہاں سے لایا، اپنے سارے خاندان کو بدنام کر دیا۔ ماں کان ابو کبرا سوئن ماں کان تمو کبریا، لگتا ہے نبیان میں کوئی ایسا بڑا آدمی تھا، تم نے دونوں خاندانوں کو برباد کر دیا اور بدنام کر دیا، ان میں سیاہ پتا لگا دیا۔ اور اشار بھی نہیں، مریم صاحبہ نے اس بیٹے کے طرف اشارہ کیا، ان سے بات کرو، تو یہ ان کو اور ناگوار لگی بات کہ ایک تو بچہ لے آئی ہے بغیر خارج کے، اور پھر پوچھتے کہتے ہیں بچے سے بات کرو، بھلا یہ بھی کوئی جواب ہے؟ کیسے مکلم من کان بالمعروف سمیا، کیا یہ بچہ بھی بات کرنے کا قابل ہے؟ جس نے آپ زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے وہ اس سے پہلے نہیں دے سکتا ہے۔ سمجھائی بات یہ نا، میرا مطلب کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے اس کا میعاد ہوتا ہے، 2 سال 3 سال کے بعد بچہ ہنستا ہنستا بولنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ طاقت اس کو کس نے دی؟ اللہ نے دی، وہ اس سے پہلے نہیں دے سکتا۔ اسی وقت اس کو طاقت دی بولنے کی، اور اعلان وہ کروایا جو کچھ بعد میں ہونے والا تھا اس کے مقابلے میں اس کی اصلاح اور درستی کے لیے جن باتوں کے ہونے کی توقع
تو کسی کو نہیں تھی، خود عیسیٰ علیہ السلام کے گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ ہوگا، لیکن رب العالمین جانتا تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ، اس لیے پہلے ہی وہ فیصلہ کروا دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ کہنے لگے انی عبد اللہ، جس کو چل کر تم اللہ کہنے والے ہو، اللہ کا بیٹا کہنے والا ہو، اللہ کے جز کہنے والے ہو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، نہ اللہ ہوں، نہ اللہ کا بیٹا ہوں، نہ اللہ کا جز ہوں۔ کہنے والوں نے کئی چیزیں کہہ دی، کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کہنے لگے عیسیٰ خدا اللہ ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ آنے والوں نے دوسروں کو بھی الہ کہہ دیا، علی رضی اللہ عنہ کو الہ کہہ دیا، عبد القادر جیلانی کو اللہ کہہ دیا، کئی الہ مان لیے۔ بلکہ اللہ کو دوسروں کا محتاج مان لیا۔ وہی جو مستوی آستا ہے خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ اگر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خود اللہ یا اللہ کا جز کہا تو تم نے کیا کمی کی؟ تم نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی چمن میں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خدا ہے کہ نبی بولتا ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے، برگزار تو اور بڑھ گئے، اس سے بھی بڑھ گئے۔ احمد یار فریدی کیا کہتا ہے؟ بندگی سے آپ کی ہم کو خدا بندی ملی۔ بڑا فرید کا خلیفہ وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، بندگی سے آپ کی ہم کو خدا بندی ملی ہے، خدا بندے جہاں بندہ رسول اللہ کا ہے، خدا بندے جہاں بندہ رسول اللہ کا۔ کبھی تو ہم نے بھی نہیں کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں دو مقام بنائے، دو قسم بنائے، ایک تابع ایک متبوع۔ تابعداری کرنے والا
یا جس کی دعوے داری کی جائے. مطبوع وہ ہے جن کو اپنا رسول بناتا ہے، اپنا نبی اور پیغمبر بناتا ہے. باقی ان کے علاوہ ساروں کو اللہ نے تابع کہا ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. آیت کا معنی ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر دو ہی ہستیاں ہیں، یا مطبوع یا تابع. انسانوں میں انبیاء مطبوع ہیں، باقی سارے تابع ہیں. اور ان مطبوعین میں آخری مطبوع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے بعد کوئی مطبوع نہیں، لیکن کئی مطبوع ہم نے بنا دیے. أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. بھلا جو رستہ بتلائے وہ تابع داری کا مستحق اور لائق ہے، یا وہ جو رستہ بتلانا تو کیا بتلائے بغیر چل بھی نہ سکے. بتلانے کے بغیر چل بھی نہ سکے. کون ہے مطلوب میں، کون اتباع کا مستحق ہے؟ وہی جو رستہ بتلائے. تو رستہ بتلانے والے اللہ کے رسول اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. اور ان رستے بتلانے والوں میں سب سے آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور ہم نے یہاں بھی غلو کیا. غیر نبی کو مضمون جانا، یہ شروع کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور برادری اپنے والد تک ان سے گفتگو کی، مطالبہ کیا. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو کہنے لگے تم جن کو پوچھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جسے آج پوچھتے ہیں. کہتے ہو بے وقوف، تجھے اتنا پتا نہیں یہ امام صاحب کا فوٹو ہے، یہ فلاں حضرت کا مزار ہے، فلاں بزرگ کی صورت ہے. ہم تو ان کے آگے بیٹھے ہیں، دزانو ہو کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہیں، جو ملے گا وہ یہاں ملے گا، یہی سارا کچھ ملتا ہے. تو یاد ہے مجھے، ہم ایک جگہ سے گزرے تو ان کا کوئی اجتماع تھا پکوڑا گروپ کا. وہ کچھ کر رہے تھے، وہ گا رہے تھے. جلدی جلدی گزرنے میں ایک جملہ ہم نے سن لیا، یاد رہ گیا. وہ کیا؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. مطلب تو اصل یہ ہے کہ اللہ
اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یا اللہ تو جو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو جس سے دینا روک دے کوئی ان کو دے نہیں سکتا. عقیدہ تو یہ تھا، آسمان سے جو عقیدہ جو تعلیم آئی وہ یہ تھی. لیکن دوسروں نے کہا کہ جی ہاں وہ دیتا تو ہے لیکن یہ بھی دیتے ہیں. وہ دیتا ہے لیکن یہ بھی دیتے ہیں. اس کو بولتے ہیں شرک، یعنی دینے میں اللہ کے ساتھ بھائیوار کر دیا، شریک کر دیا. یا یہ کہنے لگے دیتا تو وہی ہے، یہ نہیں دیتے لیکن ان کے دفعے، ان کے وسیلے سے، ان کے محابے سے، ان کے واسطے سے. میرے سامنے کتاب رکھی ہے صلاۃ الطیبہ مولوی حسین احمد مدنی کا، میرے سامنے رکھا ہے. اس میں شروع سے انہوں نے اپنا سلسلہ بتایا ہے، فلانے کے واسطے، فلانے کے واسطے، فلانے کے واسطے، کہتے کہتے آخر میں کہتا ہے حاوی عالم، حاوی عالم علی مشکل کشا کے واسطے. اب بتاؤ جائیں کہاں؟ کفر کا وفا جب تجا عبارت مسلمانی مولوی کے کعبہ قبلہ یہ کہتا ہے کہ حاوی عالم علی مشکل کشا کے واسطے، حاوی عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد کوئی حاوی عالم نہیں. پھر یہ واسطے کہنا یہی ابو جہل کا شرک تھا، یہی ابو لہب کا شرک تھا. پھر تیسری بات اس کو مشکل کشا کر دیا، اللہ کو وقت سے اتار کے علی کو وہاں بٹھا دیا. اب کیا کہوں اس کے رہا؟ خدا کی بادشاہی کو چھین کے علی کو دے دیا. یہ مشکل کشائی کس کی بادشاہی ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورۃ انعام کا دوسرا رکوع. اگر اللہ تجھے کسی مشکل میں گرفتا ہے کہ اسے کوئی مشکل کشا نہیں سوا اللہ کے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی علی، نہ ولی، نہ کوئی نہیں. سورۃ یونس کے اندر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اگر اللہ تجھے کسی مشکل میں گرفتار کرے اس کے لیے کوئی مشکل کشا نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ نیچے نہ اوپر، کوئی مشکل کشا نہیں. اتنا عمر ہوئے کرنا خیر بنا فضلہ. اگر وہ مہربانی کرنی چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. سورۃ نمل میں تو واضح کہہ دیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کون ہے جو کسی مصیبت میں مجبور، لاچار، پھنسا ہوا، اس کے چیخ و پکار کو سنے اور جواب دے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اس کی مشکل شائی کرے. کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ زمین میں مہلت دے کر باقی رکھے، وہ کون ہے؟ وَمَا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. یہ کام تو اللہ کے ہیں. کیا اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بھی ہے؟ دوسرا اللہ ہے جو یہ کام کرے؟ یہ کام تو اللہ کے کرنے ہیں.
اگر دوسرا اللہ مانتے ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، اگر دوسرا اللہ نہیں مانتے ہو تو پھر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بتاؤ یہ کھلم کھلا قرآن سے بغاوت ہے، کھلم کھلا قرآن کو ٹکرانا ہے، قرآن کے مقابلے میں محاذ قائم کرنا ہے کہ مالن حاضی عالم مول حاضی عالم علی مشکل اٹھا کے رہا۔ یہ بغاوت ہے کون؟ یہ غلو کیا رویہ ہے؟ جب تم نے باوجود دعویٰ اسلام کے، باوجود دعویٰ توحید کے، باوجود اپنے آپ کو موحد کہنے کے، موحد کہنے کے، شرک کے خلاف ہم محاذ اٹھاتے یہ دعویٰ کرتے ہوئے جب تم نے یہ کہہ دیا تو دوسروں کو ہم کیوں روکیں جو بار بار یہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ لی ہم خبر فی بہا ہر الخاتمہ المصطفیٰ والمصطفیٰ رحمہ الخاتمہ، میرے جو پنجن پاک ہیں جو مجھے بچاتے ہیں مصیبت سے، انہیں کی بدولت ہر مشکلات کو پیچھے کرتا ہوں، ہر مصیبت کو ہٹاتا ہوں، ہر بیماری کو ہٹاتا ہوں، وہ میرے پاک ہیں، وہ میرے پاک ہیں۔ کون؟ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، والمصطفیٰ رضی اللہ عنہ، وبناہما رضی اللہ عنہ سے، والفاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ پیغمبر پاک ہیں جن کی قوت سے، جن کی حمایت سے، جن کی برکت سے میں مصائب اور مصیبت سے بچتا ہوں۔ اس سے پہلے قوم نوح نے بھی کہہ دیا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ان کے بھی پیغمبر پاک سے تو ود اور سواع کو نہیں چھوڑنا، یعوق کو نہیں چھوڑنا، نسل کو نہیں چھوڑنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ حاضی اسماء رجال الصالحین، یہ پانچوں نام نیک بندوں کے نام سے سارے بندے، ان کے بھی پیغمبر پاک، ان کے بھی پیغمبر پاک۔ آئیے تمہاری تیسری جماعت، آئیوں کے بھی پیغمبر پاک، سجاد پرکاش پیغمبر پوجا لکھا، کوئی کھسن ہے، کوئی کھسن ہے، کوئی کسی میں ہے، ایسے پانچ نام لکھے ہوئے ہیں۔ پنجن زوڑا ہے، پنجن پوجا، عنوان یہ سب ایک دوسرے کے بھائی۔ جب ہمارا ایک عالم جس کو ہم تو موحد مانے، محدث مانے، فقیہ مانے، دین کا خادم مانے، وہ یہ کہے کہ حاضی عالم علی مشکل کشا کے واسطے، تو بتاؤ کہ ان کو کیا قصور ہوں گے، کیا ان کو منہ دکھائیں؟ جو قوم علم سے نہیں بچتی وہ کبھی آگے سے نہیں بچ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو باپ کو کہا یہ بتاؤ پوچھتے کس کو، کس کی پوجا کرتے ہو؟ ہم تو حضرت کی صورتیں ہیں، حضرات کی صورتیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر پھر آگے چیزیں نکالتے ہیں، بیٹھ کے گھٹنا ٹیک کے ان کے آگے انتخاب کرتے ہیں، حضور میں بیٹھتے ہیں، حضور میں بیٹھتے ہیں۔ پوچھنے لگے ذرا ثبوت مجھے بھی دو، مجھے بھی سمجھاؤ، اگر واقعی بات ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ اس نعمت میں شریک ہو جاؤں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، ذرا یہ تو بتلاؤ تم جو ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ یہ دلیل مانگتے ہیں، ثبوت پوچھتے ہیں،
میری شادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو پوسٹا میں لکھا ہے سومناتھ کے بدھ کا، تو جب ان سے پوچھا پہلے تو ناراض ہوا، اس نے کہا نہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو پھر کیا کہا سوالت سوابست فیجت جبین بے منزل ہے سفر کی جویت دلیل عبادت کو تکلیف گمراہیت پورا گیا آگے آگاہیت۔ تمہیں ٹھیک کیا ہے، تیرا سوال صحیح ہے، تیرا پوچھنا اچھا ہے، تو جو دلیل مانتا ہے اس کو راستہ مل جائے گا، لیکن تکلیف کے ساتھ عبادت کرنا یہ گمراہی ہے۔ دلیل کے ساتھ عبادت جو ہے وہ راہ اس میں ملتی ہے، سمجھ ملتی ہے۔ یہی مثال ابراہیم علیہ السلام کا، کہا مجھے کوئی ثبوت دو، جن کو تم پوچھتے ہو ان کا ثبوت دے دو کہ کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، اگر سنتے ہیں تو ثبوت دو۔ دوسری بات، پوجا اور بندگی، عبادت اور غلامی، اس کے لیے دو جذبے ہوتے ہیں، ان دو جذبوں کے تحت انسان پوجا کرتا ہے، یا تو اس سے کوئی امیدیں وابستہ ہے کہ یہ ہمارا کام کر سکتا ہے، مشکل حل کر سکتا ہے، بیماری کو شفا دے سکتا ہے، بھوک پیاس دور کر سکتا ہے، رزق مہیا کر سکتا ہے، تکالیف کو دور کر سکتا ہے، مشکل کشائی کو تغیر کر سکتا ہے۔ پھر انسان اس لالچ کی طرف، اس تمام کے تحت پوجا کرتا ہے، پکارتا ہے، یا پھر خوف اور ڈر ہوتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، مار نہ ڈالے، نقصان نہ پہنچا دے، بچے نہ تباہ کر دے، کھیتیاں بازار نہ تباہ کر دے، نفے کے بجا خسارہ نقصان نہ ہو، اس لیے ڈر کے مارے اس کی پوجا کی جاتی ہے کہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اور یہی تعلیم اللہ نے دی ہے، اللہ کو پکارا دو جذبے رکھ کر، ایک ہے اس سے ڈرو کہیں ہمیں برباد نہ کر دے، کہیں ہمیں تباہ نہ کر دے، کہیں ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، عذاب و مصیبت نہ بھیجے۔ ایک ہم سے ڈر کر اس کے آگے جھکو، اس کو پکارو، اس کو یاد کرو۔ دوسرا جذبہ تباہ رکھو، لالچ رکھو، اس سے امید رکھو، وہ مہربان ہے، گناہ بھی بخش دے گا، مشکل بھی حل کر دے گا، ضرورت بھی پوری کر دے گا، حاجتیں بھی پوری کر دے گا، بیماری بھی رفع کرے گا، اور بھوک پیاس بھی دور کر دے گا۔ اس نقطے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ حل یسمعون تم تدعون، یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، یہ پکارتے ہو، اور ينفعونكم أو يضرون، یا تمہیں یہ نفع دے سکتے ہیں جس لالچ کی بنا پہ، جس امید کی بنا پر تم ان کو پوچھتے ہو، یا یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں اس لیے ڈر کے ان کو پوچھتے ہو۔ ثبوت دو مجھے۔ آج کل تو ثبوت دیا جاتا ہے، آج کل تو ثبوت دیا جاتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جیسے ہیں ثبوت یہاں کچھ کر سکتے ہیں، اولیاء قدرت عظیمہ، پہلوی قرآن میں لکھا ہے اولیاء ہست قدرت عظیمہ، تیر جستا پاو جردان الدرا، ان کو اتنی قدرت ملی ہوئی ہے اولیاء کو، جو تیر سیدھا کمان سے چلا اس کو یوں ہٹا دیتے ہیں، تقدیر کو بدل دیتے ہیں، تقدیر کو مٹا دیتے ہیں۔ کیا بتاؤں، میرے سامنے ثبوت موجود ہے، میں کیا دکھ بتاؤں، کیا افسوس کروں، کس بدقسمتی کو ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے موسیہ، موسیہ لکھا ہوا ہے شیخ الہند محمود حسن صاحب کا، یہ لکھا ہوا ہے موسیہ کس کے حق میں؟ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے حق میں۔
اس کے مطابق کیا کہتا ہے؟ نو کا سنو، کان کھول کے سنو، پیو کے پجاریوں، پیو کے موقدوں، پیو کے غلاموں، کان کھول کے سنو، میں تمہارے بھید کو واسطاب کروں گا، انشاءاللہ تمہیں نچا کر دیکھوں گا۔ سنو، کہتا ہے نو کا پر نو کا پر نو کا پر نو کا، اس کا جو حکم تھا اور سیف قضائے مبرم۔ قضاء مبرم کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر دو مسلمان بیٹھے ہیں، ایک وہ تقدیر ہے جس کے لیے اللہ یہ لکھتا ہے کہ ایسا ہوگا تو یوں ہوگا، یوں ہوگا تو یوں ہوگا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہے پہاڑ رکھے، جو چاہے میٹ کے۔ وہ تقدیر ہے جو نہیں چل سکتی، جو چل نہیں سکتی، بس ایسا ہوگا، فلاں وقت، فلاں جگہ، فلاں ٹائم پہ، فلاں آدمی کے درمیان میں یہ ہوگا، یہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں میرا پیر کا حکم قضائے مبرم تھا، یعنی تقدیر کی جو چل نہیں سکتا۔ اب بتاؤ اس کے علاوہ پیر کو الہ کیسے بناؤ گے؟ سمجھ آئی بات کی نہ؟ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا، یہی آج تو ہم یہ جواب دے رہے ہیں، ہاں جی سب کچھ کرتے ہیں، جو ملتا ہے وہ یہاں سے ملتا ہے۔ پھر اسی وسیلے میں یہ شعر بھی سن لو، مشکلات ہوتے تھے سب اس کے اشاروں پر، نر اور کہنے سے اس کے نعیم اور نقم، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مساحی کو دیکھیں زہرا ابن مریم۔ ہماری دین دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، ہماری دین دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، کیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی، کیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی۔ تو آج تو بڑی ہمت والے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ کرے، تقدیر کو بدلے، پر ان کا اپنا کام ہی تقدیر ہے، حاجتیں یہ پوری کرتے ہیں، ہر جگہ یہ ہے۔ یہاں تک کہہ دیا کعبہ میں، کعبہ میں کیا پھیرا ہوتا ہے؟ کعبہ میں بھی پوچھتے تھے گنگور کا رستہ، کعبہ میں بھی پوچھتے گنگور کا رستہ، جو رستے اپنے سینوں میں سے ذوق و شوق عرفانی۔ ارے بھائیوں، عام غور ہونا، اس میں لوگوں کو بڑی ہمتیں ہیں، جو چاہے وہ کر دیں، کرتے سب کچھ ان کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے ہو دیتے ہیں؟ کوئی پیر بخش ہوتا ہے، کوئی علی بخش ہوتا ہے، کوئی رسول بخش ہوتا ہے، نبی بخش ہوتا ہے، امام بخش ہوتا ہے، سالار بخش ہوتا ہے، مدار بخش ہوتا ہے، فلاں بخش، فلاں بخش، فلاں بخش، یہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وہ آخری پارٹی جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا اور
ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس آبائی ظالم پارٹی نے خدا کی قسم یہ جرات نہیں کی جو آج کے لوگوں کو جرات ہوتی ہے. اور کیا کہا؟ یہی کہا کل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ابراہیم یہ بات نہیں ہے. علماء جانتے ہیں کہ بل کا مانا ہوتا ہے پہلی بات کو رد کرنا دوسری بات کی جگہ رکھنا. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ خدائی کی ملاقات ہوتے ہیں یا ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے, ہمارے پاس یہ ثبوت نہیں, بلکہ بات یہ ہے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا, ہم تو مقلد ہیں, دلیل ہم سے نہ پوچھو, ہم تو ہیں مقلد. باپ داداؤں کو ان کو پوچھتے ہوئے دیکھا, ان کے آگے گھٹنے تیرتے ہوئے دیکھا, ان کے آگے سجدہ رکوع کرتے ہوئے دیکھا, ان کے آگے چڑھاتے ہوئے دیکھا, ان کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھا, ان سے مانگ کے پکارتے دیکھا. ہم اس ہستی کو لے چلے آنے ہیں. انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. دونوں آیتیں ہیں ایک ہی رکوع کے اندر. جو رکوع کے اندر ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک ہستے میں دیکھا ہے اور اسی نشان کے پیچھے چلتے ہیں, اسی نشان کی اتباع کرتے ہیں. تو یہ ہے غلو, بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لینا, محض تکلیف کی بنا پہ بات مان لینا, یہ ہے غلو. یہ اس کا مقام نہیں, یہ مقام تھا نبی کا, کیونکہ نبی بذات خود دلیل ہے. نبی کو قرآن نے دلیل کہا ہے. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله. علماء بیٹھے ہیں, رسول من اللہ بینہ سے بدل ہے. اللہ خود رسول کو بینہ دلیل کہہ رہا ہے. رسول بذات ہی خود دلیل ہے, خود بینہ ہے, کسی دلیل کی محتاج نہیں. لیکن ایک قول جو آپ کے بعد آج سے لے کر قیامت تک جو بھی آئے ہیں, چاہے ان میں ائمہ ہو, چاہے علماء ہو, چاہے بزرگین ہو, چاہے قول ہو, ولی اللہ ہو, مجتہدین ہو, قاضی ہو, حکام ہو, صدا ہو, نواب ہو, صاحب ہو, منتخب ہو, کوئی اس مقام کا نہیں ہے کہ بغیر دلیل جو اس کی بات مان جائے. ہم نے بغیر دلیل کے اماموں کے قول کو مان کر, پیروں کے قول کو مان کر ہم نے دروازے کو توڑ دیا جس کو اللہ نے بند کیا تھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں. ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین, میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. انہوں نے نبیوں کو ختم کر دیا. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ دجال اور کذاب ہوں گے, جھوٹے بے ایمان ہوں گے جو نبوت کے دعویٰ کریں. اس کا دروازہ ہم نے کھول دیا. ہم نے خود ہی اعلان کیا کہ ہمارے امام کا قول بھی دلیل ہے, ہمارے پیر کا قول بھی دلیل ہے. سوائے سجاد اور رنگی کو کہتی ہے بھگوان گویل کسان بے خبر نمور راہ رسم عمل کرنا. دہلی پیر کی بات کو ماننا پڑے گا. جو بھی حکم دے اس کو غلط نہ سمجھو. اگر تم اس کو غلط نہ لو تمہیں آئے تو یہ تمہارے آنکھوں کا دھوکہ ہے, تمہارے فہم کی غلطی ہے. خبر بنا اس میں کچھ نہ کہنا کار پاکارا کی اصل خود بگیر. اپنی طرح ان کو نہ سمجھنا. وہ اگر تم نے حکم دے کہ بیمار سجاد اور انجیل کن جو جان نماز ہے مسلح بچھا کر پڑھتے ہو نماز کو جس پر اس کو پہلے شراب سے بھگو کر, کیا مانا, شراب سے بھگو کر پھر بچھا کے نماز پڑھو تو بھی اس کے حکم کے ماننے میں دیر نہ کرنا. کیوں کہ ان راہ کو اس
رستے کو، ان کی منظروں کو جو وہ جانتے ہیں دوسری کا کیا جانتے ہیں. اب بتاؤ راہ کے منظروں کو جاننے والا ایک تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور دنیا سے چلے گئے، اس کی مدینے میں چلا ہے، اس کے بعد اس مقام کا نہ کوئی دنیا میں چلا ہے. ہو جائے بات. لیکن غرور نے ذرا غور کیا، اس غرور تو اس لیے غرور کو توڑنے کے لیے، غرور کو توڑنے کے لیے اس پاک بچے نے، کون پاک بچہ؟ وہی سارے سمجھ کا قصہ میں نے چلایا تھا. جب سے پہلی آواز خدا سے نکلی، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تمہاری طرح اس کا محتاج ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ آتانی الکتاب، تم میں سے مطبوع مجھے بنایا. کوئی مطبوع نہیں آیا میرا، تم میں سے مطبوع مجھے بنایا، تمہیں تابع بنایا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اسی نے مجھے یہ رتبہ دیا ہے، اسی نے یہ مقام مجھے دیا ہے، اسی نے کتاب دے کر مجھے نبی بنایا. میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس کا جز و حصہ نہیں. وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی ہوں اسی کی برکتیں میرے ساتھ ہیں، یعنی میں ان کی برکتوں کا محتاج ہوں، فی نفسی کچھ نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرمودہ پیغمبر کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں ساتھ برکتیں اللہ کی ہے، اور اس کے ساتھ مجھے اوپر کوئی مقام نہیں دیا، مجھے بچا ہی رکھا. وہاں ثانی کی صلاۃ و زکات، مجھے حکم دیا کہ عیسیٰ تیرا جسم بھی میرا، تیرا مال بھی میرا، میرے آگے جھکنا عبادت کرنی ہے، تو میرے راستے میں مال خرچ کرنا. اور کل تو یہ نہ کہے کہ دوسرے کے آگے دوسرا جھکانا ہے. دوسرے آگے بھی جھکنا ہے، جیسے کبو کے آگے جھکتے ہیں، جھنڈو کے آگے جھکتے ہیں، کبو اور کبو کے آگے جھکتے ہیں، مردو ٹٹو کے آگے جھکتے ہیں، افسروں کے آگے جھکتے ہیں. خبردار، میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے آگے جھکا جائے، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کے آگے جھکوں. اتنا ربی دوں، تم بھی اس کے آگے جھکو، میں اس کے آگے جھکا. اور یہ بھی نہیں کہا جیسے آج کیا جاتا ہے، یہ فلاں پیر کا بکرا، یہ عبد القادر جیلانی کی کیا ہوئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، یہ رجبی ہے، یہ امام جعفر کا کنڈا ہے. پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی. لیکن اس نے بتایا کہ میں اپنی سبیل لگانے کے لیے نہیں آیا کہ میرے لیے کوئی سبیل لگائی جائے، میری میراث کی جائے، میری ولادت کو منایا جائے، میرا عرس کیا جائے یا میری پوجا کیا جائے، بلکہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ بتاتا ہوں کہ میرا تمہارا مال اللہ کا ہے، اس کے لیے دینا. اور یہ بھی نہیں کہا سوکھوں کی طرح ابھی تو میں بچہ ہوں، جب اعلیٰ مقام پہ پہنچوں گا تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں. جیسے صوفی کہتے ہیں جی اب مقام اعلیٰ میں پہنچ گئے اب کوئی ضرورت نہیں. ابن ابی صاحب اس آیت کے تحت اندر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تمہیں یقین کا درجہ ہوگا پھر تم عبادت سے فارغ ہو گئے. مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوا، یہی بنا ہے نا.
تو یہ بھی اللہ نے اسے کہلا دیا، خوفیت کی جنگ اٹھا دی، تو سب اس کو لاکھ مار دی کہ ماں تم تو حیا، جب تک زندہ ہوں مجھے عبادت کر۔ فرمایا والدتی، اپنے ماں سے نیکی کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اسے بھلائی کا حکم کرنے دیا ہے، یعنی میری ماں ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ کیوں چلتی ہے؟ وہی نا ماں۔ ان مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے ان امہاتکم عند اللہ ولدنہم، ماں وہ ہے جو جنتی ہے۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ ماں وہ ہے جو جننے والی ہے۔ ماں سے کہہ دیا کہ میں الہ نہیں ہوں، صرف الہ کی شان ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا، دونوں سے بات، کوئی اس کو جننے والا نہیں اور نہ اسی نے کسی کو جنا ہے، اس لیے اس کی نہیں ہے، وہ ایک مستقل ذات ہے، نہ اس کی کوئی اثر ہے نہ پاس۔ بتا دیا اللہ کے علم میں بات تھی کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی بیوی ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا شریک ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، اتنا پیارا کہ اس کی بات کو ٹالتا نہیں۔ سمجھے گا؟ اچھا بھائی، مولوی احمد رضا خان صاحب کی ملفوظات میں ایک بات لکھی ہوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں دے دی، سب قدرتیں، سب صفتیں، جتنی کمال کی صفتیں وہ دے دی، مگر ایک صفت نہیں دی، الوہیت کی صفت نہیں دی، یعنی الہ نہیں بنایا، اس کو اللہ نہیں بنایا۔ اب کون سمجھائے گا تم کو بتلاؤ کو کہ کیا الوہیت کوئی دینے کی چیز ہے؟ اللہ کو کہاں سے ملی؟ الوہیت تو ذاتی سبب ہوتی ہے، عطائی سبب نہیں ہوتی ہے، تو سمجھائے کرو۔ علم سے انسان کو عقل نہیں ہوتا، ذل اللہ الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ سیدھی زبان بھی نہیں دیتا۔ اچھا پھر آپ پھر آگے سنیے، ہم اس میں کیا حکمت ہے کہ الوہیت کی صفت نہیں دی؟ کہتا ہے جو آدمی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا تو نہ دینے کی چار چیزیں ہیں، چار وجوہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو یہ ہے جس کو نہیں دیتا وہ اس بات کا لائق نہیں، اس کا عمل نہیں، اس لیے اس کو، یا یہ ہے کہ دینے والا بخیل ہے، وہ کبھی نہیں بھی دیتا، بخیل ہوتا ہے، اگر عمل بھی ہو، حاجت مند بھی ہو، مستحق بھی ہو، نہیں دیتا، وہ خود بھی مانگے ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے آگے جس کو نہیں دیتا، سمجھو میری بات نہیں، جس کو نہیں دیتا اس سے زیادہ دوسرا کوئی محبوب ہے، اس سے زیادہ کوئی پیارا ہے، لہذا وہ چیز اس کے لیے رکھی ہے، اس کو نہیں دیتا۔ تین، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ دینے پر قادر نہیں، اس کے بس میں یہ بات نہیں، یا میں تم کو دیتا لیکن میرے بس میں بات نہیں، میرے اختیار میں یہ کام نہیں۔ کہتے یہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب بتاتا ہے کہ اب تجزیہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ آپ اس صفت کے لائق نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ ان کے کلام۔
کیونکہ آپ حقیق کے کمال کی طرف بولو. لہٰذا یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ الوہیت کے درجے کے لائق ہی نہیں، اسی نہیں دیا. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ وکیل ہے، جب نہیں کیا اس کو. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کوئی زیادہ محبوب ہے، دوسرا کوئی زیادہ پیارا ہے، اس کے لیے سبب چھپا کے رکھی ہے. کہا یہ بھی نہیں. فقط ایک بات ہے کہ وہ اللہ کے بس میں نہیں کہ اس کو علاقے سے، یہ اس کی قدرت میں نہیں، جو اس کے بس میں تھا وہ دے دیا. یہ بات اس کے بس میں نہیں. مت کے معنی سے پوچھو کہ ابو لہب کو ابو جہل کو تو بیٹے دیے، مسئلہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں رہا، یہاں کیا کہو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کے لائق نہیں تھے، یا اللہ ان کے حق میں بخیل تھا، یا ابو لہب ابو جہل ان کو زیادہ پیارے بیٹیوں کو دے دیا، یا یوں کہو کہ اللہ کے بس میں نہ تھا، ابو جہل کے لیے دینے کے وہ بس میں تھا، ابو جہل کو ابو لہب کو دینے میں ان کو قدرت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی. یہ ہے ہمارا طریقہ کرنے کا. تو رسول اللہ نے برداشت کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ یہ نہیں، میں الہ نہیں، الہ کا بیٹا نہیں، الہ کا جز نہیں، بلکہ کیا ہوں؟ بلکہ اپنی ماں کا مجھے ماں نے تابع دار بنایا. یہی میں نے ایک ماں عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں. اللہ کسی عورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا. بتا دیا وہ کیا دکھانا. پھر بتایا السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. ہر حالت میں اسی کی طرف سے سلامتی، اسی کی طرف سے حفاظت، اسی کی طرف سے مہربانی مجھ پر ہے. میں اس کی مہربانی کا محتاج ہوں. پیدا ہوا ہوں تو اسی کی سلامتی سے مجھے سالم انسان بنا کر اس نے پیدا کیا. کہیں کبھی یہ نہ کہے کہ پیر کی برکت سے پیدا ہوا، سائن نے تعویذ دے دیا، بچہ ٹھیک ہو گیا. آج کل تعلیم کا بڑا کھا ہے. ہم نے دیکھا جن مولویوں کے پاس روٹی نہیں تھی، بھوک کے مارے انہوں نے بچے چھوڑ دیے، بھوک کے مارے اخلاص کی بنا پر بیوی بچوں تک کو چھوڑ دیا، لیکن تعویذ کا کاروبار کر کے آج وہ کروڑپتی بڑے سیٹ بنے ہوئے. اور کہتے کیا ہے؟ یہ قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے، کیوں نہ ہم ان کی تعویذ بنا کے گلے میں ڈالیں؟ اللہ کے بندو، ڈاکٹر جب بتلاتا ہے یا حکیم یہ دوائی تمہارے بیمار کا علاج ہے تو ساتھ اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتلاتا ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے بھی طریقہ بتلا دیا. اس کے استعمال کیا کا طریقہ ہے، شفا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ھذا کتاب انزلہ اللہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اس کی تابعداری کرو، اس کا حکم مان لو، جس سے روکے وہ رک جاؤ، جس چیزیں ڈرائے وہ ڈر جاؤ، جس چیز جگہ کو تم کو تنبیہ کرے تو آ جاؤ. فرمایا تاکہ تم کے رحم ہو جائے. یہ ہے قرآن کریم کے استعمال کرنے کا طریقہ. جس حکیم نے استعمال فرمایا اسی نے اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتا دیا. اچھا ہے، شہد کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ یہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے. سمجھ آئی بات؟ لوگوں کے لیے شفا ہے. تو حکیموں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، کتابیں لکھی ہیں اس کا شہد کا. اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے؟
کئی بار ہر ایک بیماری میں یہ استعمال ہوتا ہے، چاہے خارجی استعمال ہو یا باقی، پینا ہو یا کھانا ہو یا لگانا ہو، ہر طرح سے ان کے حکموں نے بتا دیا، لیکن اگر اس کو شفا کر دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بیمار کو شہد کی بوتل اٹھا کے گلے میں ڈال دو۔ اگر قرآن کو شفا کہنے کا معنی ہے کہ گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دو، تو اس کا معنی کیوں یہاں نہیں دیتے کہ بوتل اٹھا کے گلے میں ڈال دو، ٹھیک ہو جائے ہوگا؟ یہ بات صحیح ہوگی؟ اس کو دنیا حکومت کہے گی یا بیوقوف؟ تو خود سوچیے، غلط استعمال ہے قرآن۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، جس قرآن کو جھٹلاتے ہو اس کو رزق بناتے ہو، قرآن کے حکم کو تو نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کسی آگے مت رکو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، وہ خالق کے اس کے آگے سر جھکاؤ، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، رکوع کرو اور بندگی کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کی بھلائیاں اللہ سے مانگو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے آگے توبہ کرو، پھروا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے آگے بھاگ جاؤ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگو، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے راستے میں جہاد کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کی سبیل میں خرچ کرو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کی راہ میں قتال کرو۔ اللہ نے یہ کہا تم نے ان ساری چیزوں کو بھلا کر سبیلے بھی لگائی، دوسروں کی سجدے بھی دوسروں کے آگے کیا، دوسروں کو پکارا، فلاں تم پہنچنا، فلاں تم پہنچنا، فلاں تم پہنچنا، جیسے آپ کو واقعہ سنایا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ میں یہ کہا تھا کہ بعد میں یہ چیز تبدیل ہوئی، ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ اللہ نہ دے گا تو کون دے گا، انہوں نے کہا کہ اللہ بھی دیتا ہے دوسرے بھی دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا شرک بھائی بھائی۔ اب ترقی ہو گئی، اور اب کیا کہتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، مانا اللہ بھی نہیں، یہ ہے دہریت اللہ کا انکار، اللہ دے گا اور خواجہ بھی دے گا، یہ ہے شرک، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یہ ہے تحریت لازمی خدا کا انکار۔ یہ کیوں بنا؟ سب غرور کی وجہ سے، یہ خواجہ کا یہ مقام نہیں تھا، وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بنایا ہوا، ماں کے اندر نطفے سے بنایا اس کو، نطفے سے خون بنا، خون سے گوشت بنا، پھر ہڈیاں بنی، نظام ناما، ہڈی میں گوشت چڑھا، انسان بنا کر باہر نکالا، اللہ خالق من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، پیری کے عالم میں ماں کے پیر سے نکلا، تو پروان چڑھا، جوان بنا، پھر اس کے بعد بیمار ہو کے مر گیا، پر تم کی طرح موجود ہے، بتاؤ اس میں کوئی بات غلط ہے؟ تو اس کے لیے ہم کو یہ کہنا کیا دے گا خواجہ؟ وہ عبداللہ صاحب بہو ہوئے جو سماتے تھے تو کیا بیان سنا ہے انہیں کہ اجمیر میں پہنچے، ایک دفعہ چلے گئے، چلو جی جگہ دیکھیں، چاہتے ہیں کہ آدمی کھڑا ہے ایک ٹانگ قبر کے پاس، ایک ٹانگ آگے ایک ٹانگ پیچھے، کہا دیکھا جا 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 دیکھا جا، کھڑے کھڑے ہم تھک گئے کہ یہ بند تو کرتے ہی نہیں بات، کافی دیر انتظار کیا، بھائی چلو بھائی ہم کو پڑھنے والے طالب علم کہاں بنے بس آپ پہ جاؤ پڑھنا سبق کرتا ہے، چلو دوسرے دن ہم نے کہا چلو دیکھو کل والے دو شخص کو کچھ ملا کیا ہوا یا دوسری حال میں آتے ہیں جو پورا ملنگ بنا ہوا دودھی بنی ہوئی ہے اور وہ دستور گلے میں ہے اور لوہے کی کڑیاں بہی ہوئی ہے، گردن میں بہی ہوئی ہے، بال بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، پورا ملنگ کھڑا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا جی تم کو خدا نے دیا کل جو منگ رہے تھے، کہاں جی دیا ہم کو، یہ سارا سامان دیکھتے نہیں دیکھا کہتا ہے کہ اجمیر سے لے کر آگرہ تک یہ تیرا لگا بھیک مانگتے کھاتے
یہ مردے کیا دیں گے تم کو؟ یہی تو دیں گے. یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آزادی پارٹی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں. ابھی تمہارے کراچی کا مسئلہ ہے چند دنوں کا، مجھ سے شخص نے مسئلہ پوچھا کیونکہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. میں نے کہا بیٹا اگر یہ بات ہے تو کم از کم اتنا تو کرو جب اس کی بیوی کو دوسرا نکاح کرتے ہو تو جا کے خبر سے پوچھو کہ تیری بیوی کو بڑا عادت ہے تو مزدور جاتا ایسے. میں نے کہا اس کو بٹھاؤ گے تو نکاح تو کرو گے لیکن خبیثوں سے پوچھو تو صحیح کہ حضرت تیری بیوی کو دوسرا نکاح کرتے حمل کے روایت موجود ہے کہ بعض لوگوں نے حسن رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی زندہ ہے واپس آئے گا، فرمایا یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. نہ کان کذالک نہ زوجنا نساء ولا کسبنا اموالهم. اگر یہ بات ہوتی تو نہ ہم ان کے بیوی کو دوسرا نکاح کرتے نہ اس کے مال کو تقسیم کرتے. یہ ہے اسلامیت کی بات. تم کو کہانی سارا ایک مولوی نام کہہ رہا ہے وہ کہنے لگا جانا بچانا مولوی بڑا پیر بنا ہوا گھنٹال بنا ہوا. وہ اپنے بعد میں کہتا ہے کہ پیر اپنے مولویوں بیرو کے پاس مرنے کے بعد کبا سے اپنے بیرو کے ساتھ آ کے ہم مٹی کرتے ہیں. یہ ولیوں کا شان. تقریر جواب میں تقریر ہوئی کمبا کے شہر کی بات ہے، اس نے ہی وہاں تقریر کی. میں نے کہا جی ایک مسئلہ جو برسوں سے الجھا ہوا تھا اس عقدے کو مولوی نے آج حل کر دیا. سب لے کر دیکھیں یہ مولوی کی بات ہم نے بلایا اس کو تردید میں اس کی تقریر کے جواب میں ان نے تو اور فائدے میں بول دیا. میں نے کہا بھائی جو مسئلہ برسوں سے الجھا ہوا تھا وہ اس مولوی نے عقدہ حل کر دیا. میرا معلوم ہے کیسے کہا ولی کی پہچان کیا تھی، کیسے پہچانے والی ہے. اب پتہ لگ گیا مر جانے کے بعد اگر اس کی بیوی ہم نہ ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ ہوگی. یہ کرامتی مسئلے ہیں، ہم ان کو نہیں بول سکتے. تو مختار کے اندر لکھا ہے فقہ کی مشہور کتاب ہے کہ مرد مشرق میں ہے بیوی مغرب میں ہے، ان کا آپس میں ملنا کبھی ممکن ہی نہیں، ان کا ملنا ناممکن ہے. لیکن پھر اگر بیوی کو بچہ ہو جائے تو اس کو حرامی نہ کہا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کرامت کے زور پر ان کا ملک کی ملاقات ہو گئی. یہ کرامتی بچے اور کرامتی نکاح انہوں نے ہوا پیدا. سوچو یہ غرور نے برباد کیا ہے. نبی کو جو چاہے خدا کا دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ سارا کام کیا ہے. خدا کی قسم اللہ کو عاجز مانتے ہیں پیروں کے آگے، مجبور مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا جس کو گرائے یہ فقیر اور بزرگ اٹھا لیتے ہیں لیکن بزرگ کو گرایا خدا نہیں اٹھا. اللہ کو عاجز کرتے ہیں لوگ ان کے آگے محتاج کر دیا. سارا ظلم کر دیا. اگر یہ پیری مولوی کی لعنت اس دنیا میں نہ ہوتی، ان مذاہب اور طریقوں کی مصیبت دنیا میں نہ ہوتی، نہ یہ ظلم ہوتا نہ یہ مصیبت ہوتی. تو طاہر احمد یار نے اپنے پیر کے حق میں کیا کہا ہے؟ نصیر الدین پیر اس کا ہے، نصیر الدین صدر کی ملتان کا صدر کی اس کا پیر ہے. اس کے شان میں کہتا ہے چشم بینا
مدینہ اور سرے ملتان بشکل صدر دی خود رحمت للعالمین کہ آنکھوں والا جن کو بصیرت حاصل ہے، جن کو آنکھیں معلوم ہیں، وہ دیکھ لیں کہ تمہاری زیارت کے لیے مدینے سے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر صدودین کے شکل میں یہاں آئے۔ اللہ کو تو کہہ دیا بتاؤ سیدھے دیکھیے، اس میں بھی لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں، اولیاء بزرگ علماء مشائخ کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہے علم ہمارا، اور ہم جائیں تو کہو جائیں۔ انوار قاسمی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ حج میں جا رہے ہیں، مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی دارالعلوم دیوبند کا بانی، اس سے کہا گیا ہے کہ مجھے آپ دعا کریں، مجھے آپ دعا کریں۔ تو وہ کہتا ہے جناب میں آپ کے حق میں کیا دعا کروں، میں آپ کے لیے کیا کہوں، میں نے کشفی رنگ میں دیکھا ہے، اس میں کشفی رنگ، اسے کشف کیا ہے؟ کشف کی معنی ہے کھلنا۔ مجھ سے تو لوگ پوچھتے ہیں کشف کیا ہے، میں نے اسے تو خلا میں ہوتا ہے، وہ صحیح میں کشف ہوتا ہے، وہ وہاں کپڑے کھولنے پڑتے ہیں، اور کہاں کشف ہوگا؟ تو یہ کہتا مجھے کشفی رنگ میں دیکھنے میں آیا کہ آپ یعنی مولوی قاسم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے بغیر آپ آگے گئے۔ اب آپ کے لیے میں کیا دعا کروں؟ اللہ کے بندو سارے شبہ دور ہو گئے کہ بخاری وہ تم کیا عقیدے کے مطابق بخاری وہ کتاب ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جب اس کے سامنے بھی پڑھنے کے بعد پھر دوسرے مذاہب اور دوسرے طریقے، یہ کون سی منافقت ہے؟ کم از کم اس نعمت کی ناشکری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شاگردی نصیب ہو، اس سے بڑھ کر بھی نعمت ہے؟ یہ تو اس کی ناشکری ہے۔ کہ اپنے کو کسی اور کے لیے کہنا کہ میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا مقلد ہوں، یہ تو ہمارا حال ہے۔ غلو سارا بگاڑ غلو پہ آیا۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ بھائی انسان یا تابع ہے یا مطبوع ہے؟ مطبوع انبیاء علیہ السلام ہے، باقی سب تابع ہیں، اور جتنے مطبوع آئے ہیں ان میں آخری مطبوع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کون آیا ہے نہ آ سکتا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو اس قسم کا شک کرے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس بات میں جو شک کرے وہ کافر ہے۔ ایسے شخص کو جو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر کی نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی آنے کا شک کرے جائز سمجھے وہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہ جانے وہ بھی کافر۔ لیکن یہ جو دروازہ تم نے کھولا، کوئی الہام کا دعویٰ کرے، کوئی امامت کا دعویٰ کرے کہ میری بیعت کرو، میرے بغیر مسلمان نہیں ہوں گے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی مسلمان نہیں، احمد بن حنبل بھی کافر ہے، خدا بھی کافر ہے، لالا حاضر امت آخر امت اولہا، اپنے ساری لوگوں کو کوئی کی بتا دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب ختم نبوت کے دروازے کو توڑنا ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا ان کے سب کچھ نے کہ ہاں جی اپنے فرقہ پر سب یہ کر ان کے پورے غلام نے کہا میری بات الہام ہے، تو مان لیا کہ ہاں جی الہام ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ میری بیعت نہیں کرو گے تو ماجہریت کی موت پاؤ گے، سب نے کہا ہاں جی یہ بات صحیح ہے، جو میری بیعت نہ کرے وہ مسلمان
بعد تو حاجی مانتا ہوں. یہ سارا تکلیف کا دھندا ہے, یہ سارا تکلیف کا توق ہے. یہ تمہیں غلام بنایا گیا ہے, تمہارے ذہن میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے, تمہاری انسانیت چھینی گئی ہے, وہ خدا داد نعمت ہم تم سے چھین دیا ہے. اللہ نے کوئی ہمارے لیے دائرہ مقرر نہیں کیا کہ تمہارا یہ مذہب ہے یا یہ طریقہ ہے یا یہ نمونہ ہے, مگر یہ کہا کہ تمہاری صرف ایک دائرہ ہے. وہ دائرہ کون سا ہے؟ وہ دائرہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بس اور کوئی دائرہ نہیں. لیکن کیا کریں, فتوی بازی کوئی نئی بات نہیں. یہ فتوی بازی سب سے غلاموں سے چلی, ان کا استاد وہی, غلاموں کیا جائے نہیں, استاد یہی ہے. اس کی کتاب نور الحق دیکھیں آپ, اس میں ایک الہام اس نے لکھا ہے, اس نے ایک الہام لکھا ہے اپنا کہ جی جو تم کو نہ مانے, جو تم کو نہ مانے ان پر 1000 بار لعنت. تم لعنت کہو وہ آمین کہیں, وہ لکھتا ہے لعنت 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 پورے 300 بار لکھی, 300 لعنت سے بھرے. اب کیا کہیں, اتنی آمدن جو ملتا ہے وہ بانٹتا ہے. یہ سب ان سے سیکھے ہیں کہ اپنے سوا باقی کو کافر کہو, ان کو جاہلیت کا موت کا فتویٰ دے دو, چاہے وہ حدیث کا امام ہو, چاہے وہ محدث ہو, چاہے وہ دین کے لیے جان قربان کی ہو, چاہے طرح طرح کی عزیز برداشت کی ہو, تو اس کے خاطر پھر بھی اس کو کافر کو حاجی کا ہمارے امام نے کہا. خدا کسی نے کنوں نے 4 امام بنائے, کنوں نے 12 بنائے, کنوں نے 1 بنائے, بات وہی کی وہی ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں اللہ نے ہم کو وہ ایمان دیا ہے کہ کیا مطلب کسی ایمان کی ضرورت نہیں. نظر آتی ہے اپنی پسند آتی ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. یہ سیدھے طریقت بنے, انفراد کا یہ وظیفہ ہے, فلاں پیر کا یہ مجرد وظیفہ ہے, اس کی اجازت سے وظیفہ ملا ہے. ارے بھائی اجازت کی کیا ضرورت ہے, اجازت تو اس دن ملی. اقرا بسم ربک الذی خلق, اسی دن اجازت مل گئی. پھر مزید تاکید کہا وقرآن خلقناه لتقرؤه الناس على مكث, اجازت مل گئی. اور کیا کریں, لیکن کیا کریں جب انسان اپنا ذہن چھین لیتا ہے, اپنا فہم چھوڑ دیتا ہے, اپنی تحقیق چھوڑ دیتا ہے. وَوَصَّيْنَا وَفَانَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَصْلَحَ لَنَا. اس قرآن حدیث سے اللہ تمہارے شان کو اونچا کرنا چاہتا, تمہیں بلند شان کہنا تھا, تم اپنے آپ کو زمین میں گرا دیتے ہو. خلوص نے اختیار کے لیے ہم تو مکمل سے کچھ نہیں جانے, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, ہمیں تو کوئی خبر نہیں. یا تکلیف کی مثال تو مجھے یاد آتی ہے. ایک دفعہ گلی میں واقعہ پیش آیا. دعائیں پڑھاتے ہیں, بھائی کے کسی جواب لگی ہوئی تھی تو ایک جماعت آ رہی ہے, ان کو دعائیں پڑھاتے آ رہا ہے. دوسرا استفا آ رہا ہے, دعائیں پڑھاتا رہا. چلتے چلتے ایک معلم جو متوف تھا وکیل, اس کی جوتی کا تسلا ٹوٹ گیا اور گھسیٹ رہا ہے. تو دعائیں پڑھتا رہتا ہے, وہ پیچھے دعائیں پڑھنا اوپر سے جاتے ہیں.
تو انہوں نے جب وہ سامنے دوسرا مطلب آیا دوسری پارٹی کا ووٹنگ آیا تو ان کو کہتا ہے کہ آپ ملا کہ مجھے دے دو. تو وہ جو پیچھے تھے نا وہ جو الفاظ کرتا جاتا ہے وہ کرتے جاتے. انہوں نے کہا آپ نے نہیں ملا وہ خواب انہوں نے کہا آپ نے ملا. جب اپنی پسند نہیں خدا نے تو علم دیا ہے, خدا نے سمجھ دی ہے, خدا نے عقل دیا ہے, اس نعمت کو ٹھکرا کر یاد رکھو یہ حسن قیامت میں کہو گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم وہ پیغام سنتے اور اپنا غور کرتے تو جہنم میں جاتے. ان کا نتیجہ ہے جس سے یہ ہوا. اور صاحب کیا کریں مختلف قسم کی خوشبوئیوں مختلف قسم کے الہام مختلف قسم کی بشارتیں. کوئی شخص لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میری جماعت کے لیے قرآن میں بشارت موجود ہے. میری جماعت کے لیے قرآن میں بشارت موجود ہے. یہ سنت بیضا کی ہے. اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ الہام سے کہتا ہوں اور میرے صحبت والے جو ہیں وہ میرے سوا صحابوں کے درجے پر ہیں جیسے نبیوں کے صحابی ہوتے. جس نے مجھے دیکھا اس نے جہنم کی آگ حرام ہو گئی ڈالا وہ ہم کے درجے کا. یہ ساری باتیں ان کا نتیجہ ہے جس کی بنا پر یہ بات پیش آتی. اگر ایمان کو بچانا ہے تو ان سے بچو. انزل اللہ سے بنا دے رہی جس کی جو منزل ہے وہ اس کو دے دو. ہم کسی کے امامت کے منکر نہیں, لیکن یہاں ہم دو باتیں کرتے ہیں. ایک امامت کو مشروط مانتے ہیں کسی شخص کے ساتھ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نبی کی امامت اور غیر نبی کی امامت میں فرق کرتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. جتنے بھی ائمہ دین ہوئے ہیں اور ہیں اور ہوں گے ان سب کی اللہ کی کوئی وفات یہ بات ہے. فتوا ہمارے پاس سستی نہیں. کیونکہ ہمارے پاس مرزا کی طرح آمدن وہ نہیں ہے. اس نے جو 1000 بار لعنت لکھی وہ اتنا خرچ آمدن نے کیا. ہمارے پاس کسی کی آمدن نہیں کے خرچ کرے مانتے پہ. ہمارے پاس تو دعوت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی بن کے آئے. ہمارے پاس رحمت ہے کہ آپ خود مہربان سے حکم کیا کہ ہم منزلہ تو رحم کرو. خود کو باقی میں خیر نہ جانے والوں کو کوئی بات سے یاد نہ کرو. تمہیں ہوتا کم کرنا ہے